الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درد و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد معزز حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کے 3 حصے بنائے ہیں۔ ایک اعتبار سے اگر ہم اس کے حصے کرتے ہیں زندگی کے تو 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے بچپن کا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جوانی کا ہے، اور تیسرا جو مرحلہ ہوتا ہے، تیسرا جو حصہ ہے وہ بڑھاپے کا ہے۔ اور ان تینوں حصوں میں، ان تینوں مرحلوں میں اگر ہم غور کریں تو سب سے زیادہ جو قیمتی اور گولڈن ایج جس کو کہا جاتا ہے وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ نوجوان جو ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا وہ سرمایہ ہوتے ہیں، قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، اور نوجوان ہی آنے والا مستقبل ہوتے ہیں۔ نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں، نوجوانوں سے بڑی امیدیں ان کی ہوتی ہیں۔ گھر کے ذمہ دار، گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بھی بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ بہت سارے ارمان انہوں نے جو ہے ان سے جوڑ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یہ کچھ ایسا کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمارا سر جو ہے فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، سورۃ الکہف کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ الکہف، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ نوجوان تھے جنہوں نے جو اللہ پر ایمان لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ہدایت عطا فرمائی تھی، ان کی ہدایت میں زیادتی عطا فرمائی تھی۔ اب اس کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں سورۃ الکہف کا، یا پھر اصحاب الکہف کا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں گے، دیکھتے ہیں تفسیر میں وغیرہ، تو اس وقت کا جو عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی اس وقت جو ہے مذہب جو صحیح دین تھا وہ عیسائی دین تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا ظالم بادشاہ، جب اس نے ان نوجوانوں کے خلاف جب اس نے آرڈر دے دیا کہ ان نوجوانوں کو پکڑ کر لاؤ اور ان کو جو ہے سزا دی جائے گی، ان کو سنسار کر دیا جائے گا، تو یہ نوجوان اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور گاؤں سے دور ایک غار کے اندر، ایک گفا کے اندر پناہ لیتے ہیں۔ اور کیوں پناہ لیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس دین پر عمل کر رہے تھے اس دین پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا، بلکہ ان کو اس دین سے پلٹانے کی کوشش جو ہے کی جا رہی تھی بادشاہ کے ذریعے۔ اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، اور وہ غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے 309 سال تک وہاں پر سلایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے نوجوانوں سے ہی جو ہے قوم کا مستقبل جڑا ہوتا ہے، قوم کی امیدیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب یہ نوجوان بگڑ جاتا ہے، جب نوجوان کی اصلاح ہوتی ہے، جب نوجوان جو ہے اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو صحیح جگہ پر لگاتا ہے، تو قوم جو ہے وہ ترقی کرتی ہے، ملک ترقی کرتا ہے، سوسائٹی ترقی کرتی ہے، معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ جب یہ نوجوان بگڑ جاتا ہے تو گھر کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے، محلے کا ماحول بھی بگڑ جاتا ہے، گاؤں کا ماحول، شہر کا ماحول، اور اسی طرح سے پورے ملک کا ماحول جو ہے بگڑ جاتا ہے جب نوجوان میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نوجوان جو ہے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے نوجوانوں کی اگر ہم حالت دیکھیں، آج کا نوجوان جو اپنے آپ میں نہ اس کے اندر
کوئی ایسی فکر نظر آتی ہے کہ مجھے دنیا کے اندر اللہ نے کس لیے بھیجا ہے اور میں کس لیے یہاں پر آیا ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, یہ نوجوان ہمارا بھول چکا ہے. اگر وہ قرآن کا مطالعہ کرتا, اگر وہ حدیث کا مطالعہ کرتا, اگر وہ اسلاف کے واقعات کو پڑھتا, اگر وہ صحابہ کی سیرتوں کو پڑھتا اور محدثین کی سیرت کو اگر وہ اس کا مطالعہ کرتا تو کبھی جو ہے وہ غلط راستے پر نہیں جاتا. مسلمانوں کے اندر دین کا صحیح شعور نہ ہونے کی وجہ سے, دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے نقصانات آج جو ہے ہم جھیل رہے ہیں. دین کی کمی سب سے بڑا جو ہے اس کی وجہ اگر ہم دیکھیں گے تو دین کی کمی ہے, دین کی علم کی کمی ہے. دنیاوی علوم بہت سا لوگ حاصل کر لیتے ہیں, ڈاکٹر بن جاتے ہیں, انجینئر بن جاتے ہیں, بڑے بڑے پوسٹوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں, لیکن اگر ان کے اندر دینداری نہیں ہے, دینی تعلیم اگر ان کے اندر نہیں ہے, تو یہی نوجوان, یہی مسلمان جو ہے وہ قوم کے لیے بجائے خیر ثابت ہو وہ شر کا باعث بن جاتے ہیں. تو نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. تو آئیے آپ کے سامنے میں چند مثالیں, چند احادیث جو ہمیں انشاءاللہ اور کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے بتاؤں گا, تاکہ ہمارے جو نوجوان جو آج اپنا مقصد حیات, اپنا مقصد زندگی بھول چکے ہیں, وہ یہ بھول چکے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. بڑا افسوس کا مقام ہے یہ نوجوان, یہ مسلمان نوجوان خاص طور سے, جو کہ ایک معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اس کی ہے. اس کی حیثیت کیسی ہے؟ ریڑھ کی ہڈی کی طرح. اگر ریڑھ کی ہڈی جسم میں نہ ہو یا کمزور ہو تو پورا جسم جو ہے انسان کا کمزور ہو جاتا ہے. تو اس کی ذمہ داری کو جو ہے نوجوان سمجھے. کچھ احادیث میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا, جس کے بارے میں خاص طور سے جوانی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے, جو لوگ غنیمت نہیں سمجھتے ہیں, یہ جو نعمت ہے, یہ جوانی اصل میں ایک نعمت ہے. پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دی ہے, یہ اس کا کیا کہتے ہیں, راس المال ہے. اس کا پوری زندگی انسان کا راس المال ہے. یعنی انسان کے پاس ایک پونجی ہوتی ہے, ایک اس کا کیپٹل ہوتا ہے, اماؤنٹ ہوتا ہے. اب وہ کہاں اس کو انویسٹ کریں, کہاں اس کو لگائے, یہ اگر وہ سوچ سمجھ کر صحیح جگہ اس کو لگاتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے اس کو ملتے ہیں, بینیفٹ اس کو ملتا ہے. اگر یہ کیپٹل, یہ جو راس المال ہے, جو سرمایہ ہے, غلط جگہ لگاتا ہے تو اس کا بھگتان اس کو بھگتنا پڑتا ہے, اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زندگی جو ہم کو دی ہے, یہ ہمارا راس المال ہے. اس کو ہم غلط جگہ پر نہ لگائیں, اس کو ہم ضائع نہ کریں, اس کو ہم ویسٹ نہ کریں. خصوصاً یہ جوانی کی جو عمر ہوتی ہے, یہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے, جو کہ 20 سال یا 25 سال سمجھ لیجئے انسان جو ہے جوان رہتا ہے, اس کے بعد 40 کے بعد جو ہے پھر وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنا وہ شروع کر دیتا ہے. ایک کے بعد ایک چیزیں جو ہے اس کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں, کچھ کمزوریاں اس کے اندر آ جاتی ہیں. لیکن اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے, 40 سال کا بھی آپ پکڑ لیں گے تو نوجوانی شمار کیا جاتا ہے ان لوگوں کو بھی. لیکن جیسا آپ دیکھتے ہیں 20 سال سے لے کر یہ 40 سال تک کی جو عمر ہے, یہ بڑی جو ہے, اس کے اندر انسان کے اندر جوش پایا جاتا ہے, ولولہ پایا جاتا ہے, جذبہ پایا جاتا ہے, طاقت پائی جاتی ہے, اور وہ ہر کام کو کرنے کا جو ہے اس کے اندر اختیار ہوتا ہے سمجھ لیجئے, یا پھر اعضاء جو ہے اس کو ساتھ دیتے ہیں. جو بھی کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کے اعضاء جو ہے, اس کے جو پارٹس ہیں جسم کے, اس کو ساتھ دیتے ہیں. اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. اب اس کو اگر وہ ضائع کر دیتا ہے تو اس کا خمیازہ جو ہے وہ پھر بڑھاپے میں اگر وہ یاد کر کے روتا ہے, بڑھاپے میں یاد کر کے وہ حسرت اس کو ہوتی ہے, تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. جب اللہ نے اس کو یہ وقت دیا ہے, اس وقت کو وہ غنیمت جانے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جو ہے نصیحت کی. کیا نصیحت کی؟ اغتنم خمسا قبل خمس, 5 چیزوں سے پہلے تم غنیمت جانو. 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو 5 چیزوں سے پہلے جو انسان کو چاہیے کہ وہ غنیمت جانے, اس کی قدر کرے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ سب سے پہلے شبابک قبل حرمک, جوانی بڑھاپے کی زحمت سے پہلے انسان اپنی جوانی کو جو ہے وہ غنیمت جانے, کیونکہ جوانی ایک بار چلی جاتی ہے تو دوبارہ نہیں آتی. جیسا یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ
ایک شعر کہا جاتا ہے اس کے تعلق سے کہ بڑھاپا جب آتا ہے تو لے کر ہی جاتا ہے، بڑھاپا آتا ہے تو لے کے جاتا ہے، جوانی جو ہے وہ آ کے چلی جاتی ہے، بڑھاپا آ کر لے جاتا ہے انسان کو. تو یہ انسان کو چاہیے کہ جوانی کو غنیمت جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں غنیمت ہیں، یہ چیزیں نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نعمت کا تذکرہ کیا وہ انسان کی جوانی ہے. تو اس کو غنیمت انسان نے سمجھنا چاہیے. یہ ہمیشہ نہیں رہتی ہے میرے بھائی، یہ دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے یہ وقت ڈھل جاتا ہے. اور یہ دور جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ قیامت کے قریب کا دور ہے، قرب قیامت کا دور ہے، کیونکہ وقت اتنے تیزی سے گزر رہا ہے. ہم خود جو ہے ڈسکس کرتے ہیں کہ رمضان آیا تھا، ابھی آیا تھا رمضان، اور تیزی سے وہ چلا بھی جا رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے. یہ تو رمضان کی بات ہے، سال گزر جاتے ہیں، اتنے تیزی سے گزر رہے ہیں سال جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ قرب قیامت کا اور فتنوں کا یہ دور ہے میرے بھائیوں. میرے بہنوں سے بھی جو میں درخواست کروں گا، نوجوان بہنیں بھائی، یہ سب کے لیے یہ سمجھ لیجیے خطاب ہے. ایسا نہیں کہ صرف مرد حضرات کے لیے، خواتین کے لیے بھی یہ خطاب ہے. تو خواتین بھی جو توجہ سے اس کو سننے کی کوشش کریں، بات چیت نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بتا رہے ہیں، یہاں وہاں کی باتیں میں نہیں بتا رہا ہوں. میں جو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا تو پھر قرآن کی آیات ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہم پر کرم فرمائے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں ان کو بغور ہم سماعت فرمائیں. ہم اس کو جو ہے دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سنیں انشاءاللہ. یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ کسی اور کے لیے ہوگا، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. جو عمر دراز حضرات ہیں ان کا بھی رول اس کے اندر ہے. نوجوانوں کو بنانے کے اندر جو ہے بڑے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی شروعات ہوتی ہے پیدائش سے. اگر بڑے جو حضرات ہیں وہ بچوں کی تربیت اچھی کرتے ہیں، پرورش اچھی کرتے ہیں، تو وہ معاشرے کے لیے ایک اچھا نوجوان وہ دے سکتے ہیں. اگر وہ پرورش اچھی نہیں کرتے ہیں، وہ خود ہی جو ہے برائیوں میں ملوث ہے، وہ خود ہی بے نمازی ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ سگریٹ بیڑی اور اس طرح کی چیزوں کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، تو بتائیے ان کی اولاد کو کہاں سے وہ اچھی نصیحت اور کہاں وہ اچھی جو ہے تربیت اور پرورش کر سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کا یہی حال ہے، ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر گھر کے اندر یہی جو ہے ماحول ہم کو نظر آتا ہے. ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ کامیاب ہوں، ہمارے بچے جو ہے وہ اچھے بنے، نیک بنے، صالح بنے، لیکن اس کے لیے ہم یہ کوشش نہیں کرتے ہیں کہ ہم بھی نیک بنے، ہم بھی صالح بنے. جیسا کہ مثال دی جاتی ہے نا کہ ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح بنے، لیکن ماں کبھی جو ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام کے جیسے بننے کی کوشش نہیں کرتی ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی طرح وہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، تو انشاءاللہ بیٹا بھی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جیسا بنے گا انشاءاللہ. تو بہت ساری باتیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات بتائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے جو ہے غنیمت جاننا چاہیے. اس کے بعد فرمایا صحتک قبل سقمک، صحت جو اللہ نے انسان کو دی ہے یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے. صحت جو ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. کہتے ہیں نا، غالب کا ایک شعر بھی ہے کہ صحت ہے اگر غریبی بھی ہے تو کوئی بات نہیں، صحت جو ہے تندرستی 1000 نعمت ہے. تندرستی جو ہے وہ 1000 نعمتوں کے برابر ہے. تو اس کو بھی انسان غنیمت نہیں سمجھتا ہے. رات بھر جو ہمارے نوجوانوں کی حالت اگر ہم دیکھیں، رات جو ہے ان کا جو دن ہے وہ 9 یا 10 بجے سے شروع ہوتا ہے، اور ان کی رات ختم کہاں ہوتی ہے؟ ان کی رات ختم ہوتی ہے 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے. کچھ ایسے بھی حضرات ہیں جو 3 بجے ان کی رات ختم ہوتی ہے، 3 بجے جا کے وہ سو جاتے ہیں. بتائیے صحت کا کیا حال ہوگا؟ صحت اچھی رہے گی آپ کی؟ صحت تو آپ کی جائے گی، ساتھ میں آپ کا دین بھی جا رہا ہے. فجر کی نمازیں ہماری کہاں ہو رہی ہیں؟ مسجدیں خالی ہیں. آج صفوں کے اندر 1-2 بوڑھے حضرات نظر آتے ہیں بس. ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ مسجد کے اندر نمازی جو ہے صرف جمعہ ہی کے دن نظر آتے ہیں، یا پھر ظہر یا مغرب یا پھر جو ہے
عصر کی نماز میں نظر آتے ہیں، فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں میرے بھائی. ہمارے نوجوان پریشان ہیں، روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں، آج جاب کے لیے پریشان ہیں، نوکریوں کے لیے پریشان ہیں. آج معقول ان کے لیے جو ہے روزیوں کا انتظام نہیں ہے، اور لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہ میری امت کی صبح میں تو برکت عطا فرما. ہمارے جو بھائی ہیں، نوجوان بھائی ہمارے ہیں، وہ اٹھتے ہی جو ہے 9 یا 10 بجے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز چلی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو ہے بہترین نوجوان ہیں، بہترین نوجوان ہے. چاہیے اچھا ہوتا اگر وہ تہجد کی پابندی کرتے. جب یہ بات انہوں نے سنی، حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کے بعد سے کبھی جو ہے انہوں نے تہجد کو ضائع نہیں کیا، ناگا نہیں کیا. تہجد کے پابند ہو گئے. وہ کم ہی سویا کرتے تھے لیکن تہجد کی پابندی کرتے تھے. آج کا نوجوان جو ہے تہجد تو میرے خیال سے جو ہے وہ سوچنا ہی مشکل ہے نا. یعنی دور دور تک تہجد جو ہے نظر نہیں آتی ہوگی. کچھ ہوں گے اللہ کے بندے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو رات کی تنہائی میں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے بستروں کو، اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے الگ رکھ کر اللہ کو خوف سے اور امید سے پکارنے والے کچھ نوجوان بھی ہوں گے. لیکن اکثریت کا حال یہ ہے کہ اکثریت جو ہے وہ فجر کی نماز کی پابند نہیں ہے. اس کی فکر ہم کب لیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آیا، تربیت، بہترین تربیت کا مہینہ رمضان کا مہینہ. یہ رمضان کا مہینہ آنے کے بعد بھی جو ہے لوگوں کے اندر سدھار کیوں نہیں آتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رمضان کو بھی یہ گزار دیتے ہیں. ایسا بھی گزارنا ہے، اس کو ٹائم پاس کرنا ہے. رمضان کو اپنے اندر سمونا نہیں ہے، اپنے اندر جذب نہیں کرنا ہے اس کو، بلکہ اوپر کے اوپر اس کو بہا دینا ہے. اگر انسان چاہے، کوشش کرے، ارادہ کرے، انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر جس طرح سے وہ پابندی کے ساتھ انشاءاللہ اگر عمل کرے گا، فجر کی نماز، ہم میں سے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں فجر جو ہے سحری کر کے سو جاتے ہیں، رمضان میں بھی فجر نہیں پڑتے ہیں. ایسی حالت ہمارے نوجوانوں کی ہے. کیا حال ہوگا بتائیے ایسے نوجوانوں کا، ان کا یہ لوگوں کا، یہ ہمارا مستقبل ہے، ان کا مستقبل خود خطرے میں ہے. صحیح کر کے سو جاتے ہیں. بتائیے صحابہ کی زندگیوں کو انہوں نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. اللہ کے نبی کی سیرت کو انہوں نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا ہے. کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے صحابہ نے، تابعین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، محدثین نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. یہ دین جو ہم تک آیا ہے، جو احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، یہ اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہمارے مسلمان نوجوان نہیں جانتے ہیں. اس کی ایک وجہ خود ہم بھی ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے آج بچہ 2-3 سال کا ہو جاتا ہے تو والدین پیچھا چھڑانے کے لیے، بچہ جب زیادہ روتا ہے، مستی کرنے لگتا ہے، تو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. موبائل دیتے ہیں اس کے ہاتھ میں، ہے نا. 2-3 سال کے بچے موبائل کے اندر وہ کارٹون دیکھتے ہیں، میوزک دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا 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 چیزیں جو ہے. اب دیکھیے آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھی آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا. یہ موبائل جو ہے یہ کوئی کھلونا نہیں ہے میرے بھائی، بہت خطرناک چیز ہے. یہ اس کا استعمال اگر صحیح کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اگر استعمال صحیح نہیں کریں گے تو یہ انسان کے لیے بڑی مصیبت ہے، بڑی زحمت کا یہ سبب بن سکتی ہے. تو ہماری بھی جو ہے کچھ کوتاہیاں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت کیا کرتے تھے بچوں کی. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، وہ حدیث سنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی. حضرت امام حسن نے، امام حسین نے اس کھجور کو اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے اس کھجور کو نکالنے کا حکم دیا. کہا کہ ہم پر صدقہ حلال نہیں ہے. چھوٹے تھے بہت. تو تربیت کا جو سٹیج ہے، تربیت کی جو شروعات ہے وہ بچپن ہی سے ہونی چاہیے. بچہ ہے چھوڑ دیجئے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، بچپن ہی میں بتایا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے. اس کے بعد سے پھر جو ہے ان کو بچپن میں جب انسان کوئی چیز دیکھ لیتا ہے اس کے ذہن میں گھر کر جاتی ہو، پتھر کی لکیر بن جاتی ہو. بچپن میں اس چیز سے ہم کو روکا گیا تھا، لہٰذا یہ اس کے بعد ہم نہیں کریں گے.
ایسا ہی معاملہ جو ہے میرے ساتھ ایک بار پیش آیا تھا. میں ایک بچی جو چھوٹی بچی تھی قاعدہ اس کو پڑھاتا تھا میں. تو میں نے ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں دیکھا, بچی کے ہاتھ میں, کہ ہاتھ میں جو ہے وہ جلنے کا نشان میں نے دیکھا. جلنے کا نشان میں نے دیکھا, حالانکہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے, مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے پوچھا بچی سے کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ چوری کی تھی, میری ماں نے مجھ کو داغا ہے, یہ داغ کا نشان ہے. بچی بڑی ہو گئی, یہ داغ جانتے نا آپ, آگ کا جو داغا ہوا نشان ہوتا ہے وہ نہیں جاتا ہے. وہ میں نے چوری کی تھی, حالانکہ داغنا نہیں چاہیے تھا, آگ سے کسی کو عذاب نہیں دینا چاہیے, آگ کا سے عذاب دینے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس کے بعد سے بتائیے وہ کیسے چوری کریں گے؟ ہاتھ کو داغا جا رہا ہے. اولاد سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتا ہے, اسی لیے یہ اولاد اس کے لیے آزمائش بھی بن جاتی ہے. اگر نیک اولاد ہے تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ورنہ سب سے بڑی آزمائش اولاد بنتی ہے انسان کے لیے. ایسی آزمائش بنتی ہے کہ وہ کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دفعہ خطبہ دے رہے تھے, جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سبز رنگ کا کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور مسجد میں وہ آ رہے تھے, پڑھتے اٹھتے آ رہے تھے, چھوٹے تھے لوگوں کے درمیان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور خطبے کو چھوڑا, خطبہ دینا ترک کر دیا, چھوڑ دیا, اور جا کر جو ہے ان کو گود میں لیا, اور آ کر جو ہے گود میں لیا, اور پھر جو ہے خطبہ دینا شروع کیا, اور یہ آیت پڑھی انما اموالکم اولادکم فتنہ. فتنہ کے معنی یہ ہوتا ہے کہ آزمائش اولاد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا, جب امام حسن کو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا, خطبہ چھوڑ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھا لیا. لیکن اولاد کی تربیت, اولاد کی محبت میں ہم اتنے بھی اندھے نہ بن جائیں کہ ہر چیز اولاد کی ہم پوری کرتے چلے جائیں. دیکھیے میرا ٹاپک تربیت یا اولاد نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ بھی, اس رول میں وہ بھی شامل ہے, اس لیے جو میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. تو تربیت جو ہے شروعات ہی سے بہترین اگر تربیت ہم کرتے ہیں تو معاشرے کو ہم اچھے نوجوان ہم دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد فرمایا صحت کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے, وہ کیا ہے؟ وہ غناءک قبل فقرک, مالداری جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو مال کے لیے ترس رہے ہیں, پیسوں کے لیے ترس رہے ہیں, اپنی ضروریات وہ پوری نہیں کر سکتے, ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے. اللہ نے کسی کو تونگر بنایا ہے, کسی کو مال دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, کسی کو جو ہے وہ مال سے نوازا ہے, تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کو یہاں وہاں ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو صحیح کاموں میں لگائے, صحیح جگہ سے خرچ کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کون ہے جو اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے. صحابہ سے پوچھا اپنے وارثوں کے مال سے تم میں سے ایسا کون ہے جو محبت کرتا ہے وارثوں کے مال سے؟ صحابہ کرام رضوان اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے ایسا کوئی نہیں جو ہمارے وارثوں کے مال سے محبت کرنے والا ہے, ہم تو اپنے مال سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی, کیا کہا؟ کہ تم جو بھی مال آگے بھیجتے ہو وہ تمہارا مال ہے, جو تم یہاں چھوڑ کر جاتے ہو تمہارے وارثوں کا ہے. یعنی جتنا تم آگے بھیجو گے, صدقہ کرو گے, خیرات کرو گے, اور صدقہ جاریہ کرو گے, جو بھی تم آگے بھیجو گے, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, تم جو بھی بھیجتے ہو اپنے نفسوں کے لیے اللہ کے پاس اس کو تم جو ہے اللہ تعالیٰ تم کو وہ اجر عطا فرمائے گا. تو انسان کا جو مال ہے کبھی کبھی یہ مال اس کے لیے بڑی زحمت بن جاتا ہے, یہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے. انسان عیاشیوں میں پڑ جاتا ہے, وقت کو ضائع کرنے لگ جاتا ہے, میرے پاس مال ہے مجھے کس کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا وہ جو ہے لاپرواہ ہو جاتا ہے. یہاں وہاں جہاں نہیں مال خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی وہ مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے, اور جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں, جو حقدار ہوتے ہیں, ان حقداروں کو وہ اس مال سے حق نہیں دیتا ہے, تب یہ مال اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اچھی چیزوں سے بھی انسان کے لیے فتنہ جو ہے, اچھی چیزوں میں بھی فتنہ ہوتا ہے,
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اچھی چیزوں میں فتنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اچھی چیز ہے، اگر انسان اس کا اچھا استعمال کرے تو یہ اس کے لیے خیر کا سبب ہے، اگر اس کو اچھا استعمال نہ کرے تو اس کے لیے فتنہ ہے، مال جو اس کے لیے فتنہ بن جاتا ہے۔ تو مال کی جو ہے وہ مال کو بھی غنیمت جاننا چاہیے، اور صحیح جگہوں پر مال کو انسان نے چاہیے کہ لگانا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغُلِكَ، اور خالی وقت انسان کو جو ملتا ہے، بہت سارے لوگ آج دنیا میں ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ وقت نہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ہم کو بس نہیں آ رہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہی وقت ہوتا ہے، وہ یا تو سونے میں گزار دیتے ہیں، یا تو ہوٹلوں میں، یا تو پارکوں میں، یا پھر فضول چیزوں کے اندر جس کے اندر کوئی دنیاوی دینی کوئی فائدہ جس کے اندر نہیں ہوتا ہے، ایسے کاموں میں اپنا وقت وہ گزار دیتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے جو وقت اس کو خالی دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ وقت نہیں مل رہا لوگوں کو آج۔ ہمارے اسلاف میں ایسے کئی بڑے بڑے امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے اور بھی بڑے بڑے جو علماء کرام گزرے ہیں ان کے تعلق سے آتا ہے۔ دیکھیے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے یہ لوگ، وقت کو یہ لوگ ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے جو سفر ہیں بہت بڑے آسان سفر ہیں آج کے، اس دور میں جو سفر ہوتے تھے اونٹوں سے، گھوڑوں سے، گدھوں سے لوگ سفر کرتے تھے، طویل سفر ہوا کرتے تھے، اور راستے میں کئی چھاؤں کی جگہ دیکھ کر وہ آرام کرنے کے لیے رک جایا کرتے تھے۔ تو غالباً امام نووی ہیں، آرام سستانے کے لیے جب وہ لوگ بیٹھتے تھے، اس وقت میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کئی جلدوں کے اندر ہیں۔ اس وقت میں جو کتابیں انہوں نے لکھی ہیں وہ کئی جلدوں میں ہیں۔ تو دیکھیے وقت کا انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا تھا، وقت کو ضائع نہیں کیا تھا انہوں نے۔ آج ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں، جبکہ جو وقت چلا جاتا ہے دوبارہ وہ وقت آتا نہیں ہے، چلا جاتا ہے، وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، وہ ختم، گھل گیا ہو، پانی میں گھل گیا ہو، دوبارہ نہیں آئے گا۔ برف کی مثال دی، اس کے بارے میں برف کی مثال دی گئی ہے، برف جو ہے وہ گھل رہا ہے۔ انسان کی زندگی وقت کے ساتھ جو ہے وہ گھلتے جا رہی ہے۔ برف کا کتنا بھی بڑا تودا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا جو برف کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ گھل رہا ہے۔ اگر اس کو صحیح جگہ پر لا کر پانی کے اندر اگر برف کو ہم رکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو پینے کے کام آئے گا۔ اگر سڑک پر اس برف کے ٹکڑے کو ہم پھینک دیتے ہیں تو لوگوں کے لیے اذیت کا وہ سبب بن سکتا ہے۔ آنے جانے والے لوگوں پانی جم جائے گا، لوگوں کو یا تو ٹھوکر لگ جائے گی، یا تو وہ پانی جو لوگوں کے بدن پر، کپڑوں پر جو چھینٹے لوگوں کی پڑ جائے گی۔ لیکن وہی برف جو ہے لا کے اگر گھر میں رکھیں گے، پانی کے اندر رکھیں گے تو وہ لوگوں کو ٹھنڈک دے گا، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کو سکون کا باعث بنے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے ہمارا جو وقت اللہ نے ہم کو دیا ہے، خالی وقت دیا ہے، اس کو صحیح جگہ ہم کو لگانا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے یہ بڑی قیمتی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں جو خالی اوقات دیتا ہے اس کو جو ہے غنیمت جاننا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حیاتک قبل موتک، اور یہ پوری زندگی جو ہے یہ نعمت ہے، غنیمت ہے موت سے پہلے۔ قیامت کے دن جب انسان کی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ تھوڑا اور وقت مل جائے مجھے، تاکہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کروں، نیک کام کروں۔ کچھ بھی وقت نہیں دیا جاتا اس کو۔ جیسے ہی انسان کی موت کا وقت ہو جاتا ہے، فرشتہ ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے وہ دیری نہیں کرتا ہے، اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو جو ہے ہم غنیمت جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے ہمیں اس لیے دی ہے کہ تاکہ ہم اس کے اندر اچھے اعمال کریں، احسن اعمال کریں، بہتر اعمال کریں، اور نیکیوں کا ذخیرہ ہم اس دنیا سے لے جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ایک بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی، ہم دیکھتے ہیں وقت کو ایسا ضائع کر رہے ہیں لوگ، یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل کے اوپر، فیس بک کے اوپر، گیمز کے اندر، ریلز کے اندر ریلز بنا رہے ہیں ہمارے نوجوان آج کل کے۔ پتہ ہے ان کو کیا ملتا ہے؟ سبسکرائبر بڑھتے ہیں، ویوز ملتے ہیں، کیا کرنا؟ لیکن اللہ کے پاس تمہارا کیا درجہ ہے وہ دیکھیے نا۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا نیکی تم کو مل رہی ہے، یہ انسان نے سوچنا چاہیے۔ آج ایک دھن سوار ہے نوجوانوں کے اوپر، غلط جگہوں پر ہمارے نوجوانوں کا وقت لگ رہا ہے،
ٹرین کے پٹریوں پر جا کے ویڈیو بناتے ہیں, برج کے اوپر جا کے بناتے ہیں, پہاڑوں کے اوپر جا کے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ کئی ایسے لوگ جو ہے حادثے کا بھی شکار ہو چکے ہیں, دنیا سے چلے گئے. ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے. کیا ضرورت ہے؟ اس لیے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں, ریلز بنانے کے لیے, ویڈیوز بنانے کے لیے, فوٹو شوٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. اچھے اچھے مہنگے مہنگے موبائل لے کر جو ہے فوٹو شوٹ کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے بتائیے؟ کیا ہم کو ماڈلنگ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہم ایک مسلمان ہیں, اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے ایک دن. ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے, ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے ہم کو. یہ دار العمل ہے, اور ہمارا جو ہے آخرت میں اللہ کی طرف سے ہم کو اجر ملنے والا ہے, ہم کو انعام ملنے والا ہے. اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری ہے تو ہی انعام ملے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی ہماری. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. اب آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث, بخاری کی حدیث ہے, جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں ان دو چیزوں کے بارے میں. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث کہتے ہیں, عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس, کہ دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ اس نعمت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں یا پھر غافل ہو جاتے ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ, ایک ہے صحت اور دوسرا ہے فراغت. دیکھیے, صحت بھی انسان کی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے, بیماریاں اس کو آ لیتی ہیں. کتنا بھی وہ جتن کر لے, کتنا بھی وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, بیماری دبے پاؤں جو ہے وہ انسان کو آ جاتی ہے. کئی بیماریاں آج کل چل رہی ہیں ماحول کے اندر. آج جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ, جس طرح کا کلائمیٹ ہے, جس طرح کی ہماری غذائیں ہیں, مختلف بیماریوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں. تو جب تک اللہ نے صحت دی ہے, خوب نیک اعمال ہم کو کرنا چاہیے. کیا پتا یہ صحت ہماری آئندہ ایسی صحت ہماری نہ رہے. الگ الگ طرح کی بیماریاں لوگوں کو آ جاتی ہیں. ان لوگوں سے پوچھیے وقت کی قیمت کیا ہے, جن کی جو ہے ٹرین چھوٹ گئی ہے. بمبئی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے, ایک منٹ اگر وہ لیٹ کرتے ہیں تو ان کی ٹرین چلی جاتی ہے. پھر وہ ان کو کئی دیر تک, بہت دیر تک ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیے جو ہاسپٹلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, صحت کی قدر ان کو معلوم ہے. ان کو جا کے ذرا کبھی معائنہ کیجیے ان کا, کبھی جا کے ان کا جو ہے کبھی عیادت کیجیے. آج عیادت کا بھی سسٹم ختم ہو چکا ہے. عیادت کوئی کسی کی کرتا نہیں ہے, بس دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں. اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو جا کر دیکھنا ہے, دعا پڑھنا ہے اور عبرت حاصل کرنا ہے کہ بھائی مجھے بھی جو ہے اللہ نے مجھے صحت دی, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور ہو سکتا ہے کبھی میں بھی بیمار پڑ جاؤں, میں بھی جو ہے اس بیڈ پر, آج وہ ہے کل میں بھی ہو سکتا ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ سمجھے, اپنے عقل سے, اپنے ذہن سے ان تمام چیزوں میں غور و تدبر وہ کرنے کی کوشش کرے. ورنہ ایسے ہی جو ہے شتر بے مہار, کیا کہتے ہیں, بلی جو ہوتی ہے آنکھ بند کر کے جو ہے وہ دودھ پی رہی ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ کوئی مجھ کو دیکھ نہیں رہا, اس نے آنکھ بند کی ہوتی ہے, اس کو یہ لگتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا, حالانکہ دیکھ رہے ہوتے بہت سارے لوگ اس کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر انسان جانتا ہے اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں, کیا خرابیاں ہیں, کیا کیا کمزوریاں ہیں, ہر انسان جانتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذرہ, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں کر لے, کتنے ہی بہانے بنا لے, ہر انسان اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. مولانا خطاب میں کیا بول رہے ہیں, نصیحت کرنے والے کیا بول رہے ہیں, یہ ایک اپنی جگہ الگ ہے, لیکن ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں, کیا خرابیاں ہیں, کیا جو ہے میرے اعمال جو ہے کیسے ہیں, کیا ہے, ہر انسان جانتا ہے. کہاں وہ وقت لگا رہا ہے, کہاں وقت ضائع کر رہا ہے. کبھی اپنے آپ میں وہ گہرائی سے, ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر دیکھے کہ میرا وقت کہاں لگ رہا ہے, میری جوانی کہاں لگ رہی ہے, میری طاقت کہاں لگ رہی ہے, میری صلاحیتیں کہاں خرچ ہو رہی ہے. کیا میں اس سے اپنی آخرت کو بنا رہا ہوں یا اپنی آخرت کو بگاڑ رہا ہوں. انسان کو چاہیے کہ اس بات پر وہ سوچے, اس پر وہ غور کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں ہر انسان جو ہے اس کے بارے میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں, ایک صحت ہے اور دوسرا فراغت ہے. تو یہ دو نعمتیں ہیں میرے بھائیوں, ان کو جو ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. قیامت کے دن
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب ہماری پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہم کو 5 سوال کرے گا. 5 سوالات اللہ تعالیٰ ہم کو کرے گا, اور یہ سوالات, ان سوالات کے بعد ہی اللہ کے حضور, اللہ کے پاس سے ہمارے قدم نہیں ہٹیں گے جب تک ان سوالات کے جواب ہم نہیں دیتے. پاسنگ مارکس بولتے نا, یہ 5 کرنا ہی کرنا ہے, یہ سوال ہونے ہی ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرے, اللہ تعالیٰ جس کو معاف کرے, یہ الگ چیز ہے. فسوف یحاسب حسابا یسیرا, جس کا حساب آسانی سے لیا جائے وہ بچ گیا. ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حساب آسان لیا جانا, اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب ہی نہ لیا جائے, اس کا حساب ہی نہ لیا جائے, اس کا مطلب آسان حساب. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر حساب لینے پہ آ جائے نا تو ہم حساب نہیں دے سکتے میرے بھائیو, ہم حساب نہیں دے سکتے. لیکن 5 سوالات ہیں, اس کا ہر ایک کو جواب دینا ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ. کیا فرمایا کہ انسان کے قدم جو ہے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے اللہ کے پاس سے جب تک وہ کچھ سوالات کے جوابات نہ دے دیں. من عند ربی حتی یسأل عن 5, 5 سوالات اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے سے, اس کے بعد وہاں سے پھر جو ہے وہ اس کو جاؤ بھائی آپ نے سوالات کے جواب دیے, جاؤ ایسے, آپ کی چھٹی ہو گئی. وہ کیا سوال ہے؟ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا, عمر کہاں گوائی تو نے, تجھے 60 سال کی زندگی دی تھی, 70 سال کی زندگی دی تھی, 50 سال کی دی تھی. انسان کو معلوم نہیں ہے اس کی عمر کتنی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, غیب کے اندر رکھا ہوا ہے. کسی کی عمر 20 سال بھی ہو سکتی ہے, 30 سال بھی, 40 سال بھی, کوئی 100 سال بھی جی لیتا ہے. بیماریاں ہوتی ہیں پھر بھی کچھ لوگ طویل عمر تک جی لیتے ہیں بیماریوں کے باوجود بھی. کچھ لوگ بیمار نہیں ہوتے, ہٹے کٹے ہوتے ہیں, 50-60 میں ان کا کام نپٹ جاتا ہے. تو یہ عمر اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے, اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھے گا بھائی یہ عمر میں نے تجھ کو دی تھی, اس کو کہاں لگایا تو نے؟ اللہ نے دی نا, یہ جان یہ مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, میں نے مومنوں کے جانوں کو, مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. یہ جان و مال جو ہے مومنوں کا میں نے خرید لیا ہے اس کو جنت کے بدلے میں اس کے بدلے ان کو جنت عطا فرماؤں گا. تو یہ عمر اللہ نے دی ہے, اس عمر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل قیامت دن پوچھے گا کہ میرے بندے اس عمر کو تو نے کہاں خرچ کیا. کیا جواب دے پائیں گے ہم اللہ کے حضور؟ بتائیے. اس کی تیاری ہم نے کی ہے, اس کی تیاری ہم نے کی ہے. ہم کو یقین ہے کہ واقعی میں جواب دے دوں گا. اچھوں کی حالت خراب ہو جائے گی کل قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا. کتنے ہزاروں کروڑوں فرشتے جو ہے, کئی لگامیں اس کی ہوں گی, کئی لگامیں جہنم کی ہوں گی. اس کو جو ہے فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا اور جہنم جو ہے وہ دہاڑتی ہوگی. میدان محشر میں لایا جائے گا جہنم. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ آج میں صرف میرے بارے میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. انبیاء کی حالت ہوگی تو عام انسان کا کیا حال ہوگا بتائیے. یہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ سوال ہم کو پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے حضور؟ اللہ کے حضور تو ہمیں ہماری پیشی ایک نہ دن ہونی ہے. انسان کتنا بھی دوڑ بھاگ کر لے, کتنا بھی جو ہے, کتنا بھی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی, اے انسان تیری یہ جو کوششیں ہیں, یہ جو دوڑ دھوپ ہے ہمارے قریب تجھ کو کر رہی ہے, یہاں تک کہ تو ہم سے ملاقات کرنے والا ہے. اللہ سے ملنا ہے ہمارے کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے بتائیے. یہ جو عمر اللہ نے دی ہے اس کو ہم کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا, پھر سے جو ہے جوانی کا ذکر آیا اس حدیث کے اندر. جوانی کو کہاں لگایا, جوانی کو کہاں برباد کیا, جوانی کی طاقتوں کو, جوانی کے لمحوں کو, مرحلوں کو, جوانی کا جو پل تھا اس کو کہاں تو نے برباد کیا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہم کو پوچھے گا. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وعن مالہ
من ऐन इक्तसब, तूने माल कैसा कमाया। ये 5 सवालात हैं, हर किसी को ये सवालात होने हैं और इसका जवाब देना है हर किसी को। सबसे पहला जो है, मैं और एक बार जो है इसको रिपीट करता हूं, उम्र कहाँ लगाई, उम्र कहाँ बर्बाद की, जवानी को कहाँ तूने खपाया, और तीसरा जो है, जो माल तूने कैसे कमाया। माल हलाल तरीके से भी कमाया जाता है, हराम तरीके से भी कमाया जाता है, दोनों तरीके हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बताए, हलाल तरीका बताया है, और जो हराम तरीका है उससे मना किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन एक इंसान जो है दुनियावी माल, दुनियावी फायदा, दुनियावी ऐश और आराम को हासिल करने के लिए इंसान क्या करता है, चोरी करके कमाता है, झूठ बोल के कमाता है, धोखा दे के कमाता है, किसी का हक मार के वो माल कमाता है, लोगों का हक वो मार लेता है, दूध में पानी मिला के वो कमा लेता है, घटिया चीज बेचकर ओरिजिनल की कीमत वो ले लेता है, जो काम उसने किया ही नहीं है उसके भी पैसे वो ले लेता है। क्यों? ज्यादा पैसा मुझे आ जाए, ज्यादा मुझे माल मिल जाए, ज्यादा मेरा फायदा हो। इसका हिसाब होना है मेरे भाइयों, एक एक चीज का हिसाब अल्लाह के पास हमको देना है। मुअज़्ज़ज़ कातिबीन अल्लाह ताला ने हम पर बिठाए हैं, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। तुम्हारे पास फरिश्ते मुकर्रर हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, हमेशा। कुछ औकात हैं जिसमें फरिश्ते जो हमसे हट जाते हैं, जैसे हम कपड़ों को खोल लेते हैं, कपड़े उतारते हैं तब, या फिर जो है बैतुल खला वगैरह बताया जाता है। बहरहाल तो हमेशा फरिश्ते जो हमारे साथ रहते हैं, ये फरिश्ते लिख रहे हैं और हमारे हर चीज को नोट डाउन किया जा रहा है। कल कयामत के दिन हमारी फाइल जो है अल्लाह के पास पेश होगी, तो अब हमारी फाइल हमको कैसा बनाना है हमको मालूम है ना, हमारी फाइल में क्या क्या लिखना है। नौजवान जो है बड़ी जो है गुमराही का शिकार है आज के नौजवान। सेहत के ताल्लुक से देखिए नौजवानों की हालत क्या है। सेहत के बारे में दोबारा जो है मैं इसको आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूंगा। मुसलमानों के अंदर जो है नशा आवर चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। नशा आवर चीजें, हमारे मुसलमान जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 11 साल के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, 20 साल 25 साल नहीं, 10 साल 11 साल के बच्चे पान खाते हैं, मावा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। फिर उनसे बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो नशा करते हैं, दवाइयों का नशा करते हैं, बहुत गांजा वगैरह, ये है ना जो नशावर चीजें हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मुस्करिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है, चाहे उसकी जो क्वांटिटी हो या जो है कम हो, ज्यादा हो या कम हो, किल्लत हो या कसरत हो, वो हराम चीज है। बड़ी बड़ी दाढ़ियां होती हैं, मुंह में जो है वो पान होता है, और कौन सा पान होता है? नशे का पान होता है, तंबाकू का पान होता है। ये मुसलमान है, आज के मुसलमान है। ऐसी नशा आवर चीजों के अंदर हमारे मुसलमान नौजवान नस्ल, बताइए ये फ्यूचर में कैसे लोगों को, ये इनके जरिए से कैसे लोग आएंगे फ्यूचर में, बताइए। इतने कमजोर हो चुके हैं हमारे मुसलमान नौजवान कि हर चीज के लिए, थोड़े से फासले के लिए भी उनको आज सवारी की जरूरत है, चल कर नहीं जा सकते वो। जबकि एक दौर ऐसा था कि 5-5, 10-10, 15-15 किलोमीटर तक नौजवान चल के जाया करते थे। आज का नौजवान इतना कमजोर हो चुका है, वो घर के अंदर जो है उठकर अपना काम खुद नहीं कर सकता, हो अपने बिस्तर को खड़ी नहीं कर सकता, अपने काम खुद नहीं कर सकता। नौजवान की हालत हो गई है, इतना गाफिल हो गया नौजवान। तो नौजवानों को चाहिए, खास तौर से नौजवानों को, क्योंकि ये बड़े कीमती लोग हैं, ये बड़े जो है कीमती लोग हैं माशरे के लिए, कौम के लिए। इनको चाहिए कि अपनी सलाहियतों को जाया ना करें, अपने वक्त को जाया ना करें, अपनी जवानी को, अपनी सेहत को बर्बाद ना करें। ये तमाम चीजें अल्लाह ने दी है, अल्लाह इसका हिसाब लेने वाला है। आप किसी को अगर कोई चीज देते हैं तो आप उसको हिसाब पूछते। किसी नौकर को आपने पैसे देके भेजा है कि जाओ जाके बाजार जाके फला फला सामान लाओ, मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं। जब वो नौकर घर को आता है तो शाम को उसको पूछा जाता है, या घर पर आने के बाद पूछा जाता है कि तुझे पैसे जो दिए थे उसका पूरा हिसाब बता। पूछते नहीं पूछते। तो अल्लाह ने हमको ये नेमत दी है, अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है, अल्लाह ने हमको सेहत दी है, अल्लाह ने हमको माल दिया है, अल्लाह ने हमको जवानी दी है। अल्लाह ताला जो है कल कयामत के दिन जो है
اس کے بارے میں ہم سے پوچھنے والا ہے، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کی ہم اصلاح کر لیں کہ مجھے کیسا اعمال نامہ بنانا ہے، مجھے داہنے ہاتھ والا بنانا ہے، بائیں ہاتھ والا بنانا ہے، یہ ہمارے خود اپنے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے بلکہ اختیار دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے میں نے اس کو بتا دیے ہیں، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وفیما افنا، اس کو کہاں خرچ کیا یہ بھی پوچھا جائے گا۔ پھر جو ہے اور ایک سوال جو اللہ تعالیٰ پوچھے گا وہ یہ ہے وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، علم تو نے جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا تو نے۔ ہم آج معلومات لے رہے ہیں، سمجھ لیجیے بیان چل رہا ہے، بہت ساری علم کی باتیں ہم نے سن لی ہیں، بہت ساری علم کی باتیں جو ہمیں پہلے نہیں جانتے تھے اس کو اب ہمارے علم میں وہ آ چکی ہیں، اب اس کے اوپر ہم عمل کتنا کریں گے؟ جانتے تو سب ہیں، عمل اس کے اوپر کتنا کریں گے یہ ہم کو خود معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا جو علم اللہ نے تم کو دیا تھا اس پر کتنا عمل تم نے کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان تنفقوا من شيء فان الله به عليم، کہ تم نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیز جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اور تم کیا خرچ کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سب سے قیمتی مال جو ہے وہ مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا ان کا کھجوروں کا، وہ باغ جو ہے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اب اس آیت کو میں نے سنا ہے، اللہ کے نبی میں یہ باغ جو ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخن مال، بہت بہترین مال ہے، بہت بہترین مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، پھر کیا کہا کہ یہ مال جو ہے تمہارے رشتہ داروں کو دے دو، تمہارے رشتہ دار ان کو دے دو، یہ مال یہ باغیچہ ان کو دے دو۔ یعنی اگر تم صدقہ و خیرات بھی اگر کرتے ہو، اگر مال خرچ بھی کرتے ہو تو سب سے پہلے تمہارے غریب رشتہ دار اس کے حقدار ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں سب تمنگر ہیں، مالی اچھے سے اچھے ہیں، تمہارے پڑوسی دیکھو، تمہارے محلے میں دیکھو، جو قریب کے لوگ ہیں سب سے پہلے ان کا جو ہے اس مال کے اوپر تمہارا حق ہے۔ تو یہ علم اللہ کے نبی میں نے جو آپ کے سامنے بات پیش کی ہے کہ قرآن کی آیت جیسے نازل ہوئی انہوں نے سنا اور اس پر عمل کیا۔ تو صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن آیات کو سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑتے نہیں تھے وہ بلکہ اس پر عمل کرتے تھے، سمجھتے تھے، پہلے اس آیت کو سمجھتے تھے۔ اس لیے تو سورہ بقرہ سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے 10 سال لگ جاتے تھے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کل قیامت کے دن ہم کو سوال کرنے والا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسے ہی جو ہے لاپرواہی کی زندگی ہم بسر نہ کریں، بلکہ ہمیں جواب دینا ہے، حساب کتاب دینا ہے، ہمارے مالک کے آگے ہم کو حساب دینا ہے۔ اس کے مطابق جو ہے اس احساس کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اب دیکھیے صحابہ کے دور میں بھی نوجوان تھے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے کیا؟ صحابہ کے دور میں جو نوجوان تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ کئی صحابہ تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ فوج کا کمانڈر بنا کے بھیجا، 17 سال کی عمر میں۔ ہمارے 17 سال کی عمر کے بچوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا، بھی فوج کے کمانڈر بنا کر بھیجا گیا ان کو، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد اور بھی صحابہ ہیں، نوجوان صحابہ ہیں، حضرت اور بھی بہت سارے صحابہ، حضرت موسیٰ بن عمیر ہیں، اس کے بعد جو ہے محمد امام شافعی جو ہے جو محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے، کیا کارنامے ہیں؟ اب دیکھیے موسیٰ بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے جیسے ہی اسلام انہوں نے قبول کیا، جو قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، انشاءاللہ اس کا ذکر کر کے میں اپنے درس کو جو ہے کتاب کو سمیٹ لوں گا انشاءاللہ۔ یہ بتانا ضروری ہے، ہمارے اسلاف کے بارے میں اگر میں نہ بتاؤں آپ کو تو یہ باتیں، ان کی باتیں ہمارے لیے جو ہے نمونہ ہے، ہمارے کو جو ہے عمل کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو کیا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ
18 سال کی ان کی عمر تھی، زیادہ عمر نہیں تھی. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد میں یہ بہت ناز و نعم میں یہ پلے ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر جو ہے یہ بہت ناز و نعم میں یہ پلے ہوئے تھے. اکلوتے بیٹے تھے گھر کے اندر، بہت ہر طرح کی آرائش تھی، آسائش تھی، اور ہر چیز کی نعمت ان کے پاس تھی. سمجھ لیجیے خوشبو ایسی لگاتے تھے، مکہ کی گلیوں سے جب ان کا گزر ہوتا تھا، خوشبو جب لگا کے نکلتے تھے مکہ کی گلیوں سے جب ان کا گزر ہوتا تھا تو لوگوں کو معلوم پڑتا تھا کہ شاید مصعب بن عمیر یہاں سے گزرے ہوں گے. یعنی اتنی قیمتی. آج کل ہمارے نوجوان بھی خوشبو کے لیے بہت دیوانے ہوتے ہیں. لانگ لاسٹنگ کا عطر چاہیے ہمارے کو، شام تک خوشبو نہیں جانا چاہیے. ہمارے نوجوان بھی کیا کہتے ہیں؟ لانگ لاسٹنگ. تو ایسا لانگ لاسٹنگ والا جو ہے یہ عطر لگایا کرتے تھے. یہ ایمان نہیں لائے تھے، یہ ان کی زندگی تھی، ایمان سے پہلے کی زندگی تھی، ایسی ایک دم شاہانہ زندگی تھی ان کی. اور ان کا کپڑا جو ہے باہر سے آتا تھا. آج ہم بھی جو ہے باہر سے یہاں وہاں سے جو ہے آن لائن سے کپڑے منگاتے ہیں. اس دور میں دور دراز سے ان کے لیے کپڑے، لباس، قیمتی لباس ان کے لیے آیا کرتا تھا. لیکن جب اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، جو قربانیاں انہوں نے دی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے ان کی قربانیوں کو دیکھنے کے بعد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جسم پر کپڑا نہیں ہوتا. ان کی ماں ان کو ایسے ہی بھیج دیتی ہے. بہت تکلیف دیتی ہے ان کی ماں ان کو، تاکہ یہ اسلام سے پھر جائیں، دین کو چھوڑ دیں. ایسے ہی تھوڑی دن ہم تک آیا ہے. بہت قربانیاں دی صحابہ نے، اپنے جوانی کو قربان کر دیا ہے، اپنے آرام کو، اپنے عیش کو قربان کر دیا صحابہ کرام نے. مدینے کی طرف ان کو دائی بنا کر بیچتے ہیں. کچھ دن وہاں پر رہتے ہیں. بہت سارے لوگ، ایک بڑا قبیلہ جو ہے ان کے دعوت پر اسلام قبول کرتا ہے. غزوہ احد کے اندر یہ شریک ہوتے ہیں. غزوہ احد میں شریک ہوتے ہیں اور شہید بھی ہو جاتے ہیں، شہادت پاتے ہیں. شہادت کی موت ان کو نصیب ہوتی ہے. جب ان کو کفنایا جا رہا تھا، حدیث میں آتا ہے کہ ان کے کفن بالکل چھوٹا کفن تھا، زیادہ اتنا بھی کفن نہیں تھا کہ پوری طرح سے ان کی جسم کو ڈھانپ سکے. سر پر اگر کفن ڈالا جاتا تو پیر کھلے رہ جاتے تھے، پیر پہ ڈالا جاتا تو سر کھلا رہ جاتا. آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو، پیر میں اذخر گھاس جو ہے وہ گھاس پوچھ ڈال کے ان کو کفن دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روتے ہیں کہ قیمتی کپڑا پہننے والے مصعب بن عمیر آج ان کی حالت ہے کہ کفن تک ان کو نصیب نہیں ہے. یہ دین کے لیے قربانی دی تھی انہوں نے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ قربانیاں انہوں نے دی ہے. آج ہم کیا قربانیاں دے رہے بتائیے؟ کچھ بھی قربانیاں ہماری نہیں. آج ہر چیز بیٹھے جگہ ہم کو مل رہی ہے. ماں باپ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں، ماں باپ کی بھی قدر نہیں ہے. ماں باپ کی قدر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی قدر تو نہیں، چھوڑ دیجئے. جب جو ماں باپ جو سامنے ہیں، جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، جنہوں نے ہر چیز کی قربانی ہمارے لیے دی، ہمارے لیے جو ہے ہر چیز کو لا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، ان کی بھی قدر ہم کرتے نہیں ہیں. آج نوجوانوں کی حالت ہو گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی جو ہے ان کے دلوں میں نہیں پائی جاتی ہے. یہ بڑے افسوس کا مقام ہے. بہت ساری باتیں جو اس موقع پر کہی جا سکتی ہیں، اتنا وقت نہیں ہے. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے 18 سال کی عمر تھی، ان کی زیادہ عمر نہیں تھی. یہ نوجوان صحابی تھے. کئی ایسے صحابہ ہیں، کچھ صحابہ ایسے تھے جنگوں میں شریک ہونے کے لیے وہ ان کی عمریں چھوٹی ہوتی تھی، اپنے پنجوں کے بل وہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے بھیڑ کے اندر، تاکہ اللہ کے نبی بڑے ہیں سمجھ کے ان کو بھی جنگ کے اندر شامل کر لیں. اپنی عمر کو یعنی زیادہ بتا کہ نہیں میں اتنے ان کے قد کے برابر ہوں. کیا شوق تھا، کیا جذبہ تھا ان کا. ایک صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو یاد کرنے کے بعد جو ہے ایک رات میں پورا قرآن انہوں نے پڑھا. عبداللہ بن عمر ہے یا عمرو بن عاص ہے، ایک رات میں پورا قرآن مجید پورا پڑھ دیا انہوں نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ایسا مت کرو، ایک مہینے میں یہ قرآن ختم کیا کرو. انہوں نے کہا کہ اللہ رسول نہیں، میرے پاس طاقت ہے، اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے 15 دن میں ایک بار کرو، اس سے بھی زیادہ طاقت ہے ہفتے میں ایک بار تم جو ہے قرآن کو ختم کیا کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے پہلے جو قرآن کو ختم نہ کیا جائے. آج ہم برس ہماری زندگیاں گزر جا رہے ہیں، قرآن ختم نہیں ہو رہا. بتائیے کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، بتائیے پوری زندگی میں کتنے قرآن ختم کیے. ایک ایک رات میں ایک ایک قرآن ختم کرے صحابہ. ایسا شوق ہے.
ایسا جذبہ ہے, ایسی محبت ہے قرآن سے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے ایسی محبت ان کے اندر پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرنا پڑتا کہ نہیں اتنا مت کرو, آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں, آپ کو ہمیشہ یہ عمل نہیں ہوگا. بعض صحابہ مستقل روزے رکھا کرتے تھے, مستقل قیام کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایسا مت کرو, اپنے جانوں کو ہلاک مت کرو, آرام بھی کیا کرو, تھوڑا سا آرام بھی کیا کرو, اور کھا پی لیا کرو, اور جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرو. دیکھیے عبادت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر جو صحابہ جاگتے تھے, پوری رات جاگتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو, تمہارے آنکھوں کا حق ہے تمہارے اوپر, تمہارے جسم کا حق ہے. آج ہمارے جو نوجوان جو بھائی ہیں وہ رات بھر گیم کھیلتے ہیں, وہ رات بھر گیم کھیلتے ہیں, موبائل لے کے بیٹھتے ہیں, ریلز دیکھتے ہیں یا ریلز بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, واہیات قسم کے کام کرتے ہیں, لغو قسم کے کام کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنے کے لیے منع فرمایا زیادہ مت کرو. ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں, عبادت تو چھوڑیے, لغو کاموں کے اندر ہمارے لوگ لگے ہوئے ہیں. لغو کاموں کے ذریعے سے اپنی طبیعت کو, اپنی صحت کو, اپنی جوانی کو, اپنے وقت کو وہ برباد کر رہے ہیں. تو صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں جو ہے نصیحت لینا چاہیے, ہمیں سیکھ لینا چاہیے کہ صحابہ نے دین کے ساتھ ان کا کیا معاملہ تھا, آج ہمارا کیا معاملہ ہے دین کے ساتھ میں. نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں, نہ ہی قرآن سے ہمارا لگاؤ ہے. ہم نے دنیاوی علوم تو بہت حاصل کر لیا ہے, لیکن ہم ایز اے مسلم, ایز اے ڈاکٹر تو ہے ہی, ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اچھے مسلمان بھی بننا چاہیے, انجینئر کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بھی بننا چاہیے. ایک آپ ٹیچر ہیں, ٹیچر کے ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی ہونا چاہیے. صرف ٹیچر کافی نہیں ہے, صرف ڈاکٹر کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی آپ بنے. آپ ہر فیلڈ میں, آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو آپ نمایاں نظر آنا چاہیے. نہیں یہ مسلمان ہیں, ان کے اوصاف ایسے ہوتے ہیں, ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں, ان کی تعلیمات ایسی ہوتی ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے ہیں, یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں, یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں, یہ غیبت نہیں کرتے ہیں, یہ چغل خوری نہیں کرتے ہیں. ایسی مثالیں ہماری جانا چاہیے معاشرے کے اندر. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسا معاشرہ ہمیں بنانے میں جو ہے ہمیں حصے دار ہونا چاہیے. اور بھی بہت ساری جو ہے باتیں کی جا سکتی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے 20 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے تاریخ الکبیر انہوں نے کتاب لکھی, 18 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں مفتی بن گئے تھے, وہ 20 سال کی عمر میں مفتی فتوا دیتے تھے. امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے 10 سال کی عمر میں کئی حدیثوں کے حافظ تھے. اسی طرح سے عورتیں بھی پیچھے نہیں تھی. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے, ان کے والدین کا انتقال ہو گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری بہن نے سنبھالا ہے, مجھے میری بہن نے, جو کہ حافظہ تھی, وہ بھی حافظہ, حافظ جس کو کہا جاتا ہے, حافظ کے معنی جس کو 1 لاکھ حدیثیں یاد ہوں. ان کی جو بہن تھی حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا, میری بہن نے جو ہے مجھے تعلیم دی, اور حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہے بہت بڑے عالم دین بنے. کون نے تربیت کی ان کی؟ ان کے بہن نے. تو خواتین کا کردار بھی جو ہے نمایاں ہونا چاہیے. یہ سب لوگوں کا یہ ٹیم ورک ہے, سب لوگ جو ہے اس کے اندر شامل ہونے چاہیے. سب لوگ اپنا اپنا کردار اگر ادا کریں گے انشاءاللہ, تو معاشرے کے اندر اچھے نوجوان انشاءاللہ ابھر کر سامنے آئیں گے, اچھے نوجوان آئیں گے انشاءاللہ, اچھا معاشرہ بنے گا, صالح معاشرہ بنے گا, اور جو ہے بہترین معاشرہ بنے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور بھی جو ہے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.